Assalamu alaikum. Today is our lecture 14. First of all, we would like to revise few things from lecture 13. So our topic was financial statements. So lecture 13 کا کس نے ریویژن کی ہوئی ہے؟ ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. ٹھیک ہے، ہماری مین ہیڈنگ کیا تھی؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں مین کمپوننٹس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیا ہیں؟ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بتائیں، اپنی کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریزنٹ کریں، تو آپ کیا پریزنٹ کریں گے؟ تھری تھنگس تھیں، تھری مین تھنگس. فرسٹ از آئی ایس، گڈ، انکم اسٹیٹمنٹ، جس کا اولڈ نیم ہے ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. نیو نیم از انکم اسٹیٹمنٹ فار دا ایئر اینڈیڈ وٹ ایور. سیکنڈ، اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن، گڈ، اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن، اولڈ نیم از بیلنس شیٹ. اوکے. اینڈ تھرڈ از فنڈس فلو اسٹیٹمنٹ، کیش فلو اسٹیٹمنٹ، اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو. یہ تھری تھنگس جو ہیں یہ آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں آتی ہیں. پلس فورتھ جو ہیں وہ نوٹس بھی ہوتے ہیں. آگے جا کے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا نوٹس کیا ہوتے ہیں. تو یہ مین چیز فائنینشیل اسٹیٹمنٹس یہ ہیں. ٹھیک ہے. اور لاسٹ لیکچر میں، لیکچر 13 میں ہم نے کیا چیز پڑھی تھی؟ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن، گڈ، بیلنس شیٹ کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم انشاءاللہ انکم اسٹیٹمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے. تو پہلے ایز یوزول جو ہم کرتے ہیں، تھوڑا سا ریکیپ، ریوائز، برین اسٹارمنگ اباؤٹ لاسٹ لیکچر. تو اب آل آف یو ریڈی فار فیو کوشچنس؟ بتائیں مجھے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ہم نے اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن، بیلنس شیٹ لاسٹ میں پڑھا ہے، تو کیا چیز پڑھی تھی اس میں؟ ریز ہینڈز جنہوں نے ریویژن کی ہوئی ہے. آپ نے ریویژن کی ہوئی ہے؟ کچھ تھوڑا بہت پڑھ کے آئے ہوئے ہیں؟ گڈ. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. بتائیں جی. تھری میجر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر انکم اسٹیٹمنٹ، اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن، اولڈ نیم از بیلنس شیٹ، اینڈ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو آف فنڈ اسٹیٹمنٹ. تو سیکنڈ ون جو ہے اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن، ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کیا اور ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں. اس میں ایسٹس ہوتے ہیں، ٹو ٹائپس آف ایسٹس ہیں، کرنٹ ایسٹس، فکس ایسٹس. فکس ایسٹس میں بھی انٹینجیبل کرنٹ لائبلٹیز ہوتی ہیں، فکس لائبلٹیز بھی، لانگ ٹرم لائبلٹیز بھی ہوتی ہیں. میں نے آپ کو آئی تھنک تھوڑا سا اس کا اسٹرکچر بھی ڈرا کیا تھا آپ کے لیے، یاد ہے آپ کو؟ اسٹرکچر میں ڈرا کیا تھا نا، فارمیٹ آف اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن کا. اینڈ اس فارمیٹ میں ٹو ٹائپس آف فارمیٹس میں نے آپ کو ڈرا کر کے بتائے تھے. ٹو ٹائپس آف فارمیٹ آئی ڈیو فار یو. کون سا تھا؟ ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل. گڈ. ہاریزونٹل لائک دس، ورٹیکل لائک دس. تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ کرنٹ اپڈیٹ اور مارکیٹ میں جو چلتا ہے کون سا فارمیٹ ہے؟ ایک اولڈ فارمیٹ ہے، ایک نیو ہے. اولڈ از ہاریزونٹل، جو لائک دس، ایسٹس یہاں، لائبلٹیز یہاں، یہ ہاریزونٹل ہے. لیکن اب جو نیو فارمیٹ ہے آپ کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ مارکیٹ میں وہی ہے، اس کو کہتے ہیں ورٹیکل فارمیٹ. گڈ. تو لگتا ہے تھوڑا سی آپ نے ریویژن کی ہوئی ہے، ریوائز کر کے آئے ہوئے ہیں، پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. گڈ. اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن، سمپل، جسٹ کوئک. ایس ایف پی shows the assets, liabilities and equity for the firm as of the last day of the accounting period. میں نے اکاؤنٹنگ پیریڈ، اکاؤنٹنگ ایئر، فزیکل ایئر، فائنینشیل ایئر سب ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کمپنی کا اکاؤنٹنگ ایئر کیا ہوتا ہے؟ جنوری ٹو دسمبر، کچھ بھی ہو سکتا ہے، 1 اپریل ٹو 31 مارچ، 1 جولائی ٹو 31 جون، 30 جون، کچھ بھی، ڈپینڈز آن انڈسٹری اور نیچر. Many different accounts can be listed depending upon the different factors as the nature of the firm's business. جب آپ بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں، اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن کسی بھی کمپنی کی دیکھتے ہیں، لیٹ سی آپ نے یہاں پہ دیکھی ٹیلی نور کی.
ایک ٹیلی کام انڈسٹری ہے ٹیلی نور, یہاں پہ آپ بیسٹ وے سیمنٹ کی بیلنس شیٹ دیکھ رہے ہیں. آپ کے سامنے 2 بیلنس شیٹس ہیں, ون از ٹیلی نور, ون از بیسٹ وے سیمنٹ. فارمیٹ جو ہے, فارمیٹ آف دی بیلنس شیٹ, فارمیٹ آف دی اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن سیم ہوگا. ایسٹس اسی طرح لکھیں گے, فکس ایسٹس, ٹینجیبل, انٹینجیبل, کرنٹ ایسٹس, کرنٹ لائبلٹیز, ورکنگ کیپیٹل, فائنانس بائی ہیڈز وہی ہوں گے, بٹ اوبیسلی ایک 2 ڈفرنٹ انڈسٹریز ہیں. یہ ٹیلی کام ہے, یہ سیمنٹ ہے. ایسٹس اندر ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ہوں گے. نیچر آف دی ایسٹس, name of the assets could be a different, but the overall format of the balance sheet, overall format of the statement of financial position would remain same. Okay. Current assets, کوئی بھی آپ سے پوچھے بھائی کرنٹ ایسٹس بتائیں کون سے ہیں, you should answer like this: cash, marketable securities, debtors جس کو آپ receivable کہتے ہیں, inventories اور stock. مارکیٹیبل سیکورٹیز کیا ہے؟ اسٹاک اور بانڈس آف ادر فرمز اور گورنمنٹ ایجنسیز دیٹ فرم ہیز پرچیز. کمپنیز ہیں, دوسری کمپنیز کے شیئرز, دوسری کمپنی کے بانڈس بائی کیے ہیں, اور گورنمنٹ کے بانڈس لیے ہیں. ٹھیک, ٹریجری بلز جس کو ہم کہتے ہیں, ٹریجری بلز ہم نے لاسٹ لیکچرز میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں. تو کرنٹ ایسٹس, یہ فکس ایسٹس. فکس ایسٹس از دی سب سیکشن دیٹ کنٹینز دی ایسٹس یوزڈ بائی دا فرم ٹو جنریٹ ریونیوز. ٹو جنریٹ ریونیوز, یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے. فکس ایسٹ جو ہیں وہ ریونیو جنریٹ کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. دیز ایسٹس ول ناٹ بی کنورٹیڈ انٹو کیش ان دا کرنٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ unless they are obsolete, damaged or otherwise replaced. جو فکس ایسٹس ہوتے ہیں, کرنٹ ایسٹس تو آپ ان کو کنورٹ کر لیتے ہیں کس میں, لیکوڈ ہوتے ہیں, کیش میں کنورٹ کر لیتے ہیں ود ان اکاؤنٹنگ پیریڈ, ود ان 1 month, ود ان 2-3 months. لیکن فکس ایسٹس کو امیڈیٹلی ویری شارٹ پیریڈ میں کیش میں کنورٹ کرنا ایزی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ اگر ہم کرتے بھی ہیں ان کو, کیوں, ایسٹ یا ڈیمیجڈ ہو گیا ہے, ہمارے یوز میں نہیں ہے, یوز کا نہیں رہا, obsolete ہو گیا ہے, یا پھر اس کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں بیکاز آف نیو ٹیکنالوجی, کچھ بھی یہ چیز, پھر آپ ایسٹ کو کنورٹ, فکس ایسٹ کو فوراً کنورٹ کر لیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو دینا تھا. فکس ایسٹس, اس میں 4 ریپرزینٹیو اکاؤنٹس ہیں. پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ ایٹ کاسٹ, جب آپ اپنی اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن دیکھ رہے ہیں کیسے پریزنٹ ہوتا ہے, فکس ایسٹ لکھا ہوا ہے بلڈنگ ایٹ کاسٹ, کہ جس پرائز پہ آپ نے بائی کی ہے اس پہ ایٹ کاسٹ لکھا ہوا ہے. اینڈ دین ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن, آج تک آپ نے بلڈنگ پہ کتنی ڈیپریسیشن چارج کیے وہ اماؤنٹ وہاں پہ ہوگی. پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ اینڈ ڈیپریسیشن, رائٹ. دین ریئل اسٹیٹ, لسٹ دا پراپرٹی اونڈ بائی دا فرم. کوئی اور پراپرٹی فرم کی ہے جس کو اس نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے یا کسی اور پرپز کے لیے یوز ہو رہی ہے, اس کو ریئل اسٹیٹ میں آپ کہتے ہیں. ادر فکس ایسٹس, لانگ ٹرم ایسٹس ناٹ کاؤنٹڈ انٹو دا فرسٹ 3 counts. کوئی بھی ادر فکس ایسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 4 ریپرزینٹیو اکاؤنٹس آپ جب بھی فکس ایسٹ کو بیلنس شیٹ میں دیکھیں گے, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن میں دیکھتے ہیں, تو آپ کو ایک تو ایسٹ اٹ سیلف ایٹ اے کاسٹ نظر آتا ہے, اس کی ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن نظر آتی ہے. کوئی ریئل اسٹیٹ, کوئی کمپنیز کی اس طرح کی پراپرٹیز ہوں جو اس کے فکس ایسٹ ہیں وہ ہوں گے, اور اینی ادر فکس ایسٹ جو اس میں نہیں ہے, جو ریئل اسٹیٹ بھی نہیں ہے, پلانٹ اکوپمنٹ بھی نہیں ہے, اور دوسری چیزیں. اوکے, سو یہ سب چیزیں آپ نے لاسٹ لیکچر میں پڑھی ہیں, تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ آپ اس کو ریوائز کر کے آئے ہوئے. آپس میں ڈسکشن بھی کریں, ڈسکشنز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کون کرتا ہے ڈسکشن, آپس میں ہاتھ کھڑا کریں. آپ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں, کون ایسا ہے جس کو ڈسکشن کے لیے کوئی ملتا ہی نہیں ہے. ایسا بھی ہے کہ جس کو کوئی کولیگ, پارٹنر, کلاس فیلو کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا, ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا. سب کے دوست ہیں, فرینڈز ہیں, ڈسکشن ضرور امپورٹنٹ ہے.
Now income statement. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, 3 مین تھنگز ہیں. اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن, بیلنس شیٹ جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھ لیا. ٹوڈے وی آر ول بی اسٹڈنگ انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ دین کیش فلو اسٹیٹمنٹ, فنڈس فلو اسٹیٹمنٹ. انکم اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ Firms publish income statement showing the results of each quarter and the full accounting year. Firms جو ہیں وہ انکم اسٹیٹمنٹ پبلش کرتی ہیں, ایک تو ایئر کے اینڈ میں کرتی ہیں ڈیفینیٹلی. کس کے لیے؟ اپنے یوزرز کے لیے. یوزرز کون ہیں؟ وی ڈسکس مینی ٹائمس. یوزرز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کون کون سے ہیں؟ وی ڈسکس مینی ٹائمس. So I want you to answer me, who are the main users of income statement? Who are the main users of financial statements? جو financial statement کے user ہوں گے وہ income statement کے user ہوں گے. So who are the main users of income statement? I want you to answer me. Okay, tell me 5 users of income statement. Please. Go on. آپ بتائیں 5 users of income statement کون سے ہیں؟ Good. Number 1, employees, top management of the company. Good. Trade unions. Good. Debtors. Good. Creditors. Good. Or suppliers. Very good. Government agencies. Good. See, you know. Well done. So جب companies income statement issue کرتی ہیں at the end of the year تو کرنی ہے, لیکن ایئر ختم ہونے سے پہلے quarterly means 3 months. Some companies use quarter 3 months, some use 4 months. If you use 3 months, so 4 quarter in a year. If you use 4 months, 3 quarter in a year. So quarterly company IS اپنی بناتی ہیں, لیکن وہ پبلش نہیں کرتی. پبلش ہوئی ہوتی ہے جو سال کے آخر میں ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر مین جاتی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں. کوارٹرلی IS پروڈیوس کرنے کا پرپز ہے کہ آپ کو ایک کمپنی کی سچویشن پتہ چلی ہو کہ آگے جا کے IS کیا بن رہا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر IS کیا بننے جا رہا ہے. انڈرسٹینڈ؟ تو آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ IS کیا جا رہا ہے. تو کوارٹرلی وہ اس کی سنیپ شاٹ لے رہتے ہیں, پکچر لے رہتے ہیں کہ بھائی IS ابھی یہ ہے. لیٹس سی ہمارا اکاؤنٹنگ ایئر ہے جنوری ٹو دسمبر, تو جنوری ٹو مارچ, اینڈ آف مارچ, فرسٹ ویک آف اپریل, وہ لاسٹ 3 months کا IS کی سنیپ شاٹ لیں گے کیسا گیا. دین نیکسٹ 3 months جب ختم ہوں گے پھر لیں گے, تاکہ جب ایٹ دی اینڈ آف دا اکاؤنٹنگ ایئر, ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر جب وہ فائنل IS بن رہا ہے تو انہیں پتہ ہو کہ ہم نے لاسٹ جو کوارٹرلی کر رہے ہیں کوئی امپرومنٹ کرنی ہے, کن جگہوں میں ہم لے کر رہے ہیں, کیا چیز امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اٹ شوز دی ریونیوز اینڈ ایکسپینسز آف دا فرم, دا افیکٹ آف انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز اینڈ دی نیٹ انکم فار دا پیریڈ. یہ آپ کے IS ابھی میں ڈرا کروں گا آپ کے لیے. IS جو آپ کے ریونیوز بتاتا ہے, آپ کی سیلز بتاتا ہے, آپ کے ایکسپینسز بتاتا ہے. IS میں آپ کے ٹیکسز کی انفارمیشن ہوتی ہے. IS میں آپ کے نیٹ انکم کی انفارمیشن ہوتی ہے. IS میں آپ کے انٹرسٹ کی انفارمیشن ہوتی ہے کہ کتنا انٹرسٹ آپ پے کر رہے ہیں یا انٹرسٹ ریسیو کر رہے ہیں, ڈیویڈنڈ پے کر رہے ہیں, ڈیویڈنڈ ریسیو کر رہے ہیں, ہاؤ مچ ٹیکسز یو آر پیئنگ ٹو لوکل اتھارٹیز اور فیڈرل گورنمنٹ. یہ سب انفارمیشن کہاں پہ؟ IS میں. It may be called by other titles such as the profit and loss or the statement of earnings. جیسے میں نے بتایا کہ انکم اسٹیٹمنٹ فار دا ایئر اینڈڈ یہ نیو نیم ہے, لیکن ادر ٹائٹل بھی ہیں یہی ہیں, جیسے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, یہ نام بھی ہے اسٹیٹمنٹ آف ارننگس. رائٹ. The income statement summarizes the profitability of operation over a period of time. The income statement summarizes the profitability of operation over a period of time. جو پروفٹ آپ کو آ رہا ہے آپریشن سے اس کے بارے میں سارا IS بتاتا ہے. It can also be used as a tool to identify the factors that affect the degree of profitability. ڈگری آف پروفیٹیبلٹی کو جج کرنے کے لیے ان کے فیکٹرز, کون سے فیکٹرز ہیں جو افیکٹ ہوتے ہیں ڈگری آف پروفیٹیبلٹی کو, یہ ایک پراپر یوز ہے, ٹول ہے جس سے آپ یہ چیز معلوم کر سکتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کون سے فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں کمپنی کی پروفیٹیبلٹی کے اوپر. کیونکہ دیکھیں نا ریونیوز بھی وہیں پہ, ٹھیک ہے, آپ کی ایکسپینسز بھی ہیں, اور پھر آپ کا نیٹ پروفٹ آتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کون سے ایسے آئٹمز ہیں جو ہیویلی افیکٹ ہوتے ہیں, امپیکٹ ہے جن کا
آپ کے پروفٹ کے اوپر. دا انکم اسٹیٹمنٹ از پریپیئر اکارڈنگ ٹو جنرلی ایکسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل. جنرلی ایکسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل مین گیپ. ہم نے پڑھا تھا نا گیپ. ہاتھ کھڑا کریں کس کو گیپ یاد آ رہا ہے جی؟ گیپ کس کو؟ ویری گڈ, آپ بتائیں. گیپ ہم نے پڑھا گیپ کے بارے میں. دا انکم اسٹیٹمنٹ از پریپیئرڈ اکارڈنگلی ٹو دا گیپ. گیپ کتنا بیسک تھا, میں نے بتایا نا گیپ کے اوپر ساری گائیڈ لائنز اکاؤنٹنگ کی آلموسٹ. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پروڈنس, گوئنگ کنسرن, کنسسٹینسی, میٹیریلٹی. دس از واٹ انڈر گیپ. اکرول اکاؤنٹنگ کنسپٹ, دس از واٹ انڈر گیپ. سو جب آئی ایس بن رہے ہیں تو آئی ایس جنرلی جو ہے پریپیئر ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو گیپ. تو آپ دیکھ لیں جو اکارڈنگ ٹو گیپ آئی ایس پریپیئرڈ ہوں گے, کریڈیبلٹی بڑھ جائے گی. گڈ. Most large firms hire a chartered certified accountants or chartered accountants at the end of the fiscal period to certify the accuracy of the firm's financial statements. فرم میں پیسہ لگا ہوا ہے پبلک کا. ہماری کمپنی بڑی ہے جس میں اسٹاک چین میں لسٹڈ ہے, رائٹ. کمپنیز انٹرنل ایکسٹرنل آڈیٹرز اپوائنٹ کرتی ہے, بورڈ اپوائنٹ کرتا ہے. آپ کے پاس at the end of the year external auditors, they must be chartered certified accountants like ACCA qualified and experienced, اور chartered accountants qualified and experienced ہوں جو fiscal period یعنی اکاؤنٹنگ ایئر کے اینڈ پہ چیک کریں کہ یہ سارے اکاؤنٹس جو بنے the accuracy of the firm's financial statements. ٹھیک ہے, تو یہ آئی ایس کون چیک کرتا ہے؟ بناتی کمپنی ہے. فائنانس ڈائریکٹر اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, اور فائنانس ڈائریکٹر کا کام ہے چیک رکھے کہ کمپنی لاز, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز, پروسیجرز سب فالو ہو رہے ہیں. لیکن جو چیز بنا رہی کمپنی ہے اس کو ویریفائی کون کرتا ہے؟ اس کو چیک اینڈ ویریفائی اینڈ سائن کون کرتا ہے؟ چارٹر اکاؤنٹنٹس, ایکسٹرنل آڈیٹرز, وہ سائن کرتے ہیں. When this is done, users can usually rely on the accuracy of the profit pictures presented on the IS. When this is done, users can usually rely on the accuracy of the profits picture presented on the IS. Obviously جب آپ کسی کمپنی کی شیئرز بائی کر رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ایک کوالیفائڈ فرم, چارٹر اکاؤنٹنٹ فرم, چارٹر سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ فرم نے ان کے اکاؤنٹ کو چیک کیا ہے اور سائن کی یہ رپورٹ کہ یہ رپورٹ انکوالیفائڈ ہے, یہ کمپنی بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے اکارڈنگ ٹو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ, اکارڈنگ ٹو کمپنی لاز, اکارڈنگ ٹو گیپ. یہ سب جو اکاؤنٹس بنائے اور مینٹین کیے گئے ہیں وہ اس پر سائن کرتی ہیں, تو آپ کا یوزرس کا کانفیڈنس لیول اوبیسلی ہائی ہوتا ہے. آپ ریلائز زیادہ کرتے ہیں کمپنی اکاؤنٹس میں, اور یہ چیز مسٹ ہے, رائٹ. گڈ. سیمپل آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. ابھی آپ کے سامنے میں سیمپل آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ڈرا کرنے لگا ہوں. سیمپل آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ نے کچھ اس کے بارے میں دیکھا ہوگا. جی, سیمپل آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کس نے دیکھا؟ کہ آپ آئی ایس آپ نے بنایا ہوگا, ڈیفینیٹلی آپ نے آئی ایس بنایا ہے. تو میں آپ کو سیمپل بتاتا ہوں. سیمپل آف سیمپل کیا ہوتا ہے؟ لیٹ سی ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ سیمپل 2 years کا بنا لیتے ہیں, اس کو آپ جج بھی صحیح کر لیں گے. 1988 and 1987. یہ میں 2 years کا سیمپل بنا رہا ہوں. کس کا؟ آئی ایس کا, رائٹ. یہ آ گئی یہاں پہ نیٹ سیلز, پہلے نیٹ سیلز آ گئی, اینڈ دین کاسٹ آف سیلز اینڈ آپریٹنگ ایکسپینسز. ہیڈنگ ہوگی کاسٹ آف سیلز اینڈ آپریٹنگ ایکسپینسز,
and operating expenses. اس میں کیا چیز ہے؟ کاسٹ آف پروڈکٹس، کاسٹ آف پروڈکٹس، فگرز میں بعد میں لکھتا ہوں، پہلے میں آپ کو پرفارم بتا دوں. کاسٹ آف پروڈکٹس ان کاسٹ آف پروڈکٹ سولڈ، یہ کون سی ہے؟ پلس ڈیلیوری، انکلوڈنگ ڈیلیوری چارجز، ڈی ای ہوگا ڈیلیوری، یا جنرل اینڈ ایڈمن ایکسپینسز، جنرل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز، administrative expenses. پھر انٹرسٹ چارجز، رائٹ. پھر آ گیا ٹوٹل کاسٹ آف سیلز، ٹوٹل، یہ فگرز میں یہاں پہ بھی لکھوں گا ڈفرنٹ کلر میں، پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. ٹوٹل کاسٹ آف سیلز یہ آ گیا ہے، یہاں پہ جو چیز آئے گی ٹوٹل کاسٹ آف سیلز، رائٹ، یہ آ گیا. اینڈ دین ٹوٹل کاسٹ آف سیلز آ گیا. اینڈ دین آ گیا اس پہ ارننگز بفور ٹیکسز، ارننگز بفور ٹیکسز، ارننگز یہ ارننگز بفور ٹیکسز، یہاں پہ یہ ارننگز آ گئی. دین ٹیکسز آ گئے، پھر ٹیکسز آ گئے، رائٹ، یہ اینڈ دین آپ یہ آ گئی نیٹ انکم، جس کے لیے ہم سارا کام کر رہے ہیں. نیٹ انکم obviously after tax، یہ right. Let me go and change the color of ink. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا یہ. اب آپ آ جائیں 1998. لیٹس سی، ہم ریزیوم کرتے ہیں، یہ ہماری سیلز ہیں ان روپیز. کس میں؟ روپیز میں. روپیز میں ہماری سیلز ہیں. نیٹ سیلز ہماری ہیں یہاں پہ 9570، اور یہاں پہ ہے ہماری روپیز میں سیل کتنی ہے؟ 14740، رائٹ. اور اب ہمارے ایکسپینسز کتنے ہیں؟ نیٹ سیلز، کاسٹ آف سیل، یہ ہیڈنگ ہے، دس از آور ہیڈنگ. یہ کیا ہے؟ یہ ہیڈنگ ہے، یہ آپ نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے، یہ ہیڈنگ ہے. کاسٹ آف پروڈکٹس سولڈ پلس ڈیلیوری، کتنے ایکسپینسز ہیں ہمارے؟ 8670، اور یہاں پہ کتنے ہیں؟ 10790، رائٹ. جنرل اینڈ ایڈمن ایکسپینسز کتنے ہیں ہمارے یہاں پہ؟ 940، یہاں پر ہے 1000. انٹرسٹ چارجز کتنا ہے یہاں پہ؟ 260، اور یہاں پہ کتنا ہے؟ 200.
ٹھیک. یہ سب جو ہے یہ یہاں پہ یہ لیس کرنا ہے ہم نے. کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں لیس. سو نیٹ سیلز لیس دس اماؤنٹ. یہ اماؤنٹ کتنی بنتی ہے لیس 9870 بریکٹ میں, اور یہ کتنی بن رہی ہے بریکٹ میں 11990, ان سب کو ایڈ کر کے. اب 9570 سے 9870 آپ لیس کرتے ہیں تو آپ کا ٹوٹل کاسٹ آف سیلز, یہ فگر ہے ٹوٹل کاسٹ آف سیلز. یہ آئی ہے ٹوٹل کاسٹ آف سیلز, یہ فگر ہے, یہ ٹوٹل کاسٹ آف سیلز یہ فگر ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کی ارننگس کیا آئی ہیں بیفور ٹیکسز, دس مائنس دس اماؤنٹ. یہاں پہ ارننگس نہیں آئی ہیں, یہاں پہ لاس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ارننگس تو آپ لکھ سکتے ہیں ارننگس لاسز اور ارننگس بیفور ٹیکسز. یہاں پہ ایک سلیش کر کے لاسز اور ارننگس بیفور ٹیکسز. ان 1988 میں آپ کو 300 کا لاس ہو گیا ہے کمپنی کو, اور یہاں پہ 2750 کا پروفٹ ہوا ہے, اور ٹیکسز آپ نے پے کیے ہیں. یہاں پہ لاس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, زیرو, اور نیٹ ارننگ کتنی ہے کوئی بھی نہیں ہے, لاس میں ہے 300. یہاں پہ آپ نے کتنا ٹیکس پے کیا 1100 ان بریکٹ آپ نے ٹیکس پے کیا ہے, اور یہ ٹوٹل آپ کا کتنا آ گیا یہاں پہ 1650. یہ آپ کو ایک سیمپل دیا ہے, سیمپل بتایا ہے کہ سیمپل آف انکم اسٹیٹمنٹ نیٹ سیلز ہی ہوتی ہیں. یہ نیٹ سیلز ہیں, ٹاپ پہ 1988 2 ایئرز ہے. اب یہ کمپیریزن کے لیے بھی ہے. لاسٹ میں آپ نے اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن میں پڑھا ہوگا کہ ہم کمپیئر بھی کرتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹس کمپیریزن کے لیے بہت اچھی ہیں. لیٹس سی آپ کے سامنے نیٹ انکم تک کی سچویشن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1987 میں ہماری سیلز لاس کی وجہ کیا ہے. مین ریزن اس ہمیں نظر آ رہی ہے کہ لاس کی ریزن ہے کہ آپ کی سیلز ڈکلائن بہت زیادہ ہوا ہے. لاسٹ ایئر 1987 میں آپ کی سیلز تھیں 14,740. آپ کی اس 1988 میں سیلز ہوئی ہیں 9,570. سیکنڈ, آپ کے ایکسپینسز جو ہیں وہ 8,670 940, اور آپ کا لاس ہوا ہے اس ایئر, اور لاسٹ ایئر آپ کو پروفٹ تھا. تو یہ ایک میں نے آپ کو سیمپل بتانے کی کوشش کی کہ انکم اسٹیٹمنٹ کا سیمپل کیا ہوتا ہے. موسٹ پرابلی آپ جب کر رہے ہوں نیٹ سیلز لیس کاسٹ آف گڈ سولڈ, وہ یہ چیز ہے لیس کاسٹ آف سیلز اینڈ آپریٹنگ ایکسپینسز, کاسٹ آف پروڈکٹس سولڈ پلس ڈلیوری جنرل اینڈ ایڈمن ایکسپینسز, یہ اوپر آ گئے انٹرسٹ چارجز. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو آگے اور فردر بھی دیکھیں گے کہ آپ کو ٹرمینالوجیز کا پتہ ہونا چاہیے. بینگ این MBA اسٹوڈنٹ, بینگ اے BBA اسٹوڈنٹ, آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ انکم اسٹیٹمنٹ کی انٹرپریٹیشن کیسے کرنی ہے. کوئی بھی آپ سے انکم اسٹیٹمنٹ بنوائے گا نہیں, آپ اس کے اوپر انالیسس کریں, انالیسس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, جس میں IS ہے, SFP اینڈ کیش فلوز ہیں. کلیئر. اس کو آرام سے ڈرا کرنے کا پرپز یہ تھا کہ آپ اس کو دیکھیں اور آرام سے دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے, اور اس پہ کچھ آپ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں. رائٹ, لیٹس موو فردر. ریونیو, سیلز اینڈ نیٹ سیلز. ریونیو, سیلز اینڈ نیٹ سیلز. تو یہ تھوڑا سا آپ کو اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ٹرمینالوجیز, ریونیوز کیا ہیں, سیلز ٹرمینالوجی کیا ہے, نیٹ سیلز کیا ہوتی ہیں. ہم کئی بار اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں بتائیں نیٹ سیلز کیا ہیں, وہ بالکل رانگ آنسر کرتے ہیں. موسٹلی کین ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین سیلز اینڈ نیٹ سیلز. دیر از اے ڈفرنس بٹوین, آپ کہتے ہیں آپ کی سیلز کتنی ہے, آپ کی نیٹ سیلز کتنی ہے. یہ آپ کے پاس فگر ہے, بتائیں نیٹ سیلز کتنی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی کویشچن دیتا ہوں کہ کمپنی کی یہ پوزیشن ہے, یہ سیلز ہیں, بتائیں اس میں سے نیٹ سیلز کر کے دکھائیں, تو آپ کو آنی چاہیے. فرسٹ آف سیل, this term is used interchangeably with revenues for most companies and refers to a firm's net sales for the period. کچھ کمپنی ورڈ ریونیو یوز کرتی ہیں, کچھ سیلز کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں ہم دیکھتے ہیں ابھی آگے, لیکن ورڈ چیز ایک ہی ہوتی ہے, ریونیو سیلز. ریونیو سیلز سم انکمس, سم یوز انکم ایز ویل. ورڈ انکم یوز کرتی ہیں, سیلز کرتی ہیں, ریونیو یوز کرتی ہیں. نیٹ سیلز کیا ہوتا ہے؟ This term refers to the difference between the firm's gross sales and any returns or discounts. کون سی چیز امپورٹنٹ ہے؟ Any returns and discounts.
This terms refer to the difference between the firm gross sales and آپ جو بھی سیلز کرتے ہیں گراس سیلز آپ نے کی ہے, کوئی چیزیں ریٹرن ہو گئی ہیں وہ آپ اس میں سے آؤٹ کر دیں, کوئی ڈسکاؤنٹس آپ دے رہے ہیں وہ آؤٹ کر دیں, وہ آپ کی نیٹ سیلز ہیں. انڈرسٹینڈ, ویری ایزی. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی سیلز کتنی ہوئی ہے, آپ کہتے ہیں ہماری سیلز 1 لاکھ کی ہوئی ہے. فار ایگزامپل 1 لاکھ روپیز کی آپ کی سیلز ہوئی ہیں پر ڈے, اس آج کے دن آپ کی 1 لاکھ روپیز کی سیلز ہوئی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں نیٹ سیلز کتنی ہیں, تو آپ اس 1 لاکھ سیلز میں سے کوئی اگر سیلز ریٹرنز ہوئی ہوئی ہیں وہ لیس کر دیں گے, اور اس کے علاوہ کوئی ڈسکاؤنٹس آپ نے دیے ہیں وہ لیس کر دیں گے, کہیں گے ہاں نیٹ سیلز 90 ہوئی ہیں کیونکہ 8 کے جو ہے وہ ریٹرنس ہے اور 2 ڈسکاؤنٹ تھا, تو نیٹ سیلز ہوگی 90. آئی ہوپ اٹس کلیئر ٹو آل آف یو. Okay, interesting. A firm has rupees 2 lakh of sales in June. Items sold for rupees 3,000 are returned. Prompt payment give customer rupees 1,500 in discount. What is the net sales for the firm in June? Because simple straightforward question ہے کہ 2 lakhs کی سیلز ہوئی ہیں آپ کی جون میں, 3000 کے آئٹمز ریٹرن ہوئے اور کسٹمر نے پرانٹ پیمنٹ کی ہے, ارلی پیمنٹ کی ہے, کوئک پیمنٹ کی ہے, جس پہ کمپنی کی پالیسی تھی کہ کسٹمر کو 1500 کا ڈسکاؤنٹ دیا جائے. تو بتائیں نیٹ سیلز کتنی ہیں, آ جائیں یہ آنسر کر لیتے ہیں. ابھی آپ کی سیلز کتنی ہیں, سیلز ہی ہماری 2 لاکھ روپیز, یہ روپیز میں سب سیلز کتنی ہیں 2 لاکھ, ایسی ہے. گڈ, یہ ہماری سیلز ہیں. ہم کیا فائنڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں, نیٹ سیلز. ٹھیک, 200 ہے, اس میں سے آپ نے ریٹرنز لیس سیلز ریٹرنز, کتنے کے ریٹرن ہوں گے, 3000 کے ریٹرن ہوئے آپ کے, 3000 کے ریٹرن مائنس کر دیے, کتنا رہ گیا پیچھے, 2 لاکھ میں سے 3000 نکالے. گڈ, 1,97,000. اور کچھ چیز لیس ہوئی ہے, یس, ہم نے ڈسکاؤنٹ دیا, کتنا لیس ڈسکاؤنٹ, کتنا ڈسکاؤنٹ دیا ہم نے 1500 کا. گڈ, لیس ڈسکاؤنٹ 0,05591 19500. یہ کیا آ گیا ہماری, یہ ہماری آ گئی نیٹ سیلز. یہ ہماری کیا ہے, یہ ہماری گراس سیلز ہیں, یہ ہماری گراس سیلز ہیں. یو انڈرسٹینڈ. سو پرپز یہ تھا بتانے کا کہ نیٹ سیلز آپ کو ڈرائیو کرنی کوئکلی آنی چاہیے کہ نیٹ سیلز کیا ہوتی ہیں. یہ ورڈ ریونیو کیا ہے, انکم, ریونیو, سیلز. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم نے ورڈ دیکھیں, ریونیو, سیلز اینڈ نیٹ سیلز. یہ ورڈنگ سے آپ کو اویئرنیس اچھی طرح ہونی چاہیے. Revenue. Although many firms use this term with sales, a firm may have revenues from other sources. For example, a firm may own securities and may receive interest or dividend from them. ایک تو ریونیو ہو گیا, آپ یوز کر سکتے ہیں ٹرم وتھ سیلز کے ساتھ, کمپنی یوز کرتی ہیں سیلز ہوئی, یہ ہمارا ریونیو ہوا ہے, رائٹ. لیکن فرم کے ادر سورسز بھی ہو سکتے ہیں ریونیو کے. A firm may have revenues from other sources. کیسے ہیں, فار ایگزامپل آپ کی فرم نے دوسری کسی کمپنی میں شیئرز بائی کیے ہیں, یا کہیں اپنے ڈپازٹس رکھے ہوئے ہیں, جہاں شیئرز بائی کیے ہیں وہاں سے آپ کو ڈیویڈنڈ آ رہا ہے, جہاں ڈپازٹ رکھے ہیں وہاں سے آپ کو انٹرسٹ آ رہا ہے, تو یہ آپ کا سورس آف ریونیو ہو گیا. ٹھیک ہے نا. آپ کی اپنی فرم نے کسی اور فرم کی شیئرز بائی کیے ہوئے,
آپ کو ڈیویڈنڈ آ رہا ہے, دس از یور ریونیو. آپ کے سرپلس کیش آپ کے پاس, آپ نے اٹھا کے ڈپازٹس اکاؤنٹس میں رکھ دیا ہوا ہے, وہاں سے آپ کو جو ریٹرن آ رہا ہے وہ آپ کا ریونیو. A firm may wish to identify this revenue separately from sales in an account such as revenue from investments or other income. اور فرمز بالکل ایسی کرتی ہیں, جو فرمز کو ریٹرنز آ رہے ہیں, اپنے ڈیویڈنڈز آ رہے ہیں یا انٹرسٹ آ رہے ہیں, ان کو وہ سیپریٹ شو کرتی ہے, اور اس میں ریونیو فرام انویسٹمنٹ کا نام ہے. انویسٹمنٹ ہی ہے نا, اگر آپ کی کمپنی نے کسی دوسری کمپنی کے شیئرز بائی کیے ہیں, دس از یور انویسٹمنٹ, دس از یور انویسٹمنٹ. آپ کے پاس سرپلس کیش تھا, آپ نے کسی اچھی جگہ پہ ڈپازٹ پہ رکھ دیا, وہاں سے جو ریٹرن آ رہا ہے, دس از یور انویسٹمنٹ. ریونیو آپ کا انویسٹمنٹ کیا, آپ نے ریونیو آ رہا ہے. تو فرم میں وش ٹو آئیڈینٹیفائی دا ریونیو سیپریٹلی, موسٹلی وش کا ہوتا سیپریٹ رکھیں کہ سیلز تو ہماری نارمل سورس آف بزنس ہے, وہ سیلز ہیں, یہ ریونیو جو ہے اس کو سیپریٹ رکھیں سیل اکاؤنٹ سے, فرام سیلز ان اکاؤنٹ سچ ایز ریونیو فرام انویسٹمنٹ کے نام سے کر دیں, اور ادر انکم. ٹھیک ہے, تاکہ آپ یوزرز جو ہیں وہ دیکھ سکیں کہ کمپنی نے اپنے مین بزنس آپریشن سے کتنی سیلز جنریٹ کی ہیں اور ادر سورس سے کیا آ رہے ہیں. ادروائز آپ دیکھیں اس میں مینیپولیشن ہو سکتی ہے. کیسے کہ آپ کی سیلز ہوئی ہیں 20 ملین کی, آپ کی سیلز کتنی ہوئی ہیں 20 ملین کی, لیکن اگر آپ نے اس کو سیپریٹ نہیں کیا, ادر ریونیو فرام ادر انویسٹمنٹس وہ اس کے اندر ہی رکھیں, اور ریونیو شو کر دیا جی کہ ہمارا 20 ملین کا ہے, لیکن ایکچوئل کیا ہے کہ آپ کی ریونیو جو ہے وہ 12 ملین ہے, اور جو ریونیو فرام ادر سورسز ہے وہ 8 ملین ہے. تو آپ اس کو یوزرز کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں کہ آپ کی کمپنی نے 20 ملین ریونیو اس سال کیا ہے. نہیں, کمپنی نے ایکچوئل ریونیو 12 ملین کیا ہے اپنے مین بزنس ایکٹیویٹی سے جو سیلز ہوئی ہیں. یہ تو ادر ریونیو انویسٹمنٹ تھی, ادر سورس آف انویسٹمنٹ, جہاں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی وہاں سے آپ کو 8 ملین ملا اور 20 ملین ہوا ہے. آپ اس کو شو 20 کریں گے, لیکن سیپریٹ لائنز میں سیلز اور ریونیو 12 ملین, ادر ریونیو فرام انویسٹمنٹس, ادر سورس آف انویسٹمنٹ 8 ملین, اینڈ دین بیکم 20, تاکہ یوزرز کو پتہ چلے کہ یہ جو ہماری انویسٹمنٹس تھی, ہمارے ڈپازٹ میں سے وہاں سے ریٹرن یہ ہے, کمپنی نے اپنی سیل جنریٹ کی ہیں وہ یہ, ٹوٹل ریونیو اتنا ہے. کلیئر؟ گڈ. کیش اینڈ کریڈٹ سیلز. Many firms, particularly retail operations such as departmental store, have significant cash sales. The firms may identify cash and credit sales separately. Many firms جو اسپیشلی جو ڈپارٹمنٹ اسٹورز ہیں ان کی سگنیفیکنٹ کیش سیلز ہوتی ہے. سو نارملی فرمز کیا کرتی ہیں, اپنی جب سیلز بھی ہو رہی ہیں اس میں کیش اور کریڈٹ سیل سیپریٹ شو کرتی ہیں. سب اپنی انفارمیشن اپنی اسسٹنٹس کے لیے بھی ڈیسیژن میکنگ میں, فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں چیز ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. آپ کے سامنے سیلز کی فگر رکھ دی ہے, آپ اس پہ ڈیسیژن لے رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کریڈٹ کتنی ہے, کیش کتنی ہے. اگر سیپریٹ لائن سے لکھ دیا جائے کہ کیش اتنا ہے, کریڈٹ اتنا ہے, تو آپ کو دوبارہ اس پہ اور کام کرنے کی ضرورت نہیں, آپ آگے ڈیسیژن لیں گے اس انفارمیشن کی بیس پہ. لیکن جسٹ سمپل سیلز لکھ دیا جائے اینڈ نو ادر بریک ڈاؤن کہ ہاؤ مچ ان دس سیلز انکلوڈ کیش سیل, ہاؤ مچ کریڈٹ سیل. سو دس از امپورٹنٹ کہ فرم should identify cash and credit sales separately. Okay? Charges against income on IS. IS means income statement. Income statement. Charges against income on IS. Cost of goods sold. اب آپ نے دیکھا نا کہ انکم ہو رہی ہے, ریونیو ہو رہے ہیں, جو میں نے بھی آپ کو فارمولا بھی بتایا. اب چارجز کیا ہیں اس کے اگینسٹ, سیلز لکھ دی آپ نے, کوئی اس کے اگینسٹ چارجز ہوں گے تو پروفٹ آئے گا نا, کوئی چیز مائنس ہوگی پروفٹ ہوگا, چارجز ڈیفینیٹلی ہوں گے. تو کاسٹ آف گڈ سولڈ, ریونیو لیس کاسٹ آف گڈ سولڈ. کاسٹ آف گڈ سولڈ, دس کیٹیگری ریپرزینٹس an accounting allocation of the cost of raw material, labor, overhead and other expenses that can be matched against the goods sold by the firm. This category represents an accounting allocation of the cost of raw material, labor, overhead and other expenses that can be matched against the goods sold by the firm. It contains mixture of fixed and variable cost.
کاسٹ آف گڈ سولڈ میں کیا ہو گیا؟ آپ کا مٹیریل، آپ کا لیبر، آپ کے اوور ہیڈس، آپ کے ادر ایکسپینسز جو میچ کرتے ہیں اگینسٹ جو گڈز آپ نے سولڈ کیے ہیں، ظاہر اسی کی لیبر ہوگی نا. آپ نے جو سیلز کی ہیں اس سیلز کو اس بنانے میں جو آپ کا مٹیریل یوز ہوا ہے، اس سیلز کو بنانے میں جو آپ کے لیبر یوز ہوئی ہے، اس سیلز کو بنانے میں آپ کے جو ادر اوور ہیڈس یوز ہوئے ہیں اور ادر ایکسپینسز یوز ہیں وہ آپ اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں فکس بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ویریبل بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں فکس ایکسپینسز بھی ہو سکتے ہیں اور ویریبل بھی ہو سکتے ہیں. جرنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز. Journal and administrative expenses. These expenses are incurred in support of the firm's non-production activities and include marketing expenses, salaries of corporate staff, personnel, and other miscellaneous expenses. جی کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ جنرل ایڈمن ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں ان کنیکشن آف سپورٹ دی نان پروڈکشن ایکٹیویٹیز. نان پروڈکشن ایکٹیویٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ کو سامنے لکھا ہوا ہے انکلوڈنگ مارکیٹنگ ایکسپینسز. آپ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ مارکیٹنگ ایکسپینس کرتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینس کرتے ہیں، پروموشنل ایکسپینس کرتے ہیں. یہ نان پروڈکشن ایکسپینسز ہیں. کون سے نان پروڈکشن ایکٹیویٹیز ہیں؟ سیلریز آف کارپوریٹ اسٹاف، جو اوپر اسٹاف بیٹھا ہوا، ناٹ اسٹاف ورکنگ آن دی فیکٹری فلور، ٹاپ مینجمنٹ بیٹھی ہوئی، ڈائریکٹرز اینڈ ایم ڈیز اینڈ دوسرے کارپوریٹ اسٹاف پرسنل، یہ ایگزامپل ہے ان کی سیلریز جو نان پروڈکشن ایکٹیویٹیز میں آتی ہے. اینڈ ادر miscellaneous expenses. These costs also represent a mixture of fixed and variable cost. These costs also represent a mixture of fixed and variable cost. Interest. اب انٹرسٹ کیا ہے؟ آپ نے کوئی لون لیا ہوا ہے، اس پہ آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں. انٹرسٹ could be income, interest could be liability. انکم اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے کہیں. The fixed charges paid by the firm on the money that is borrowed and reported here. This is not an operating expense. This is a large expense for firms with considerable debt. The fixed charges paid by the firm on the money that is borrowed or reported. کیا مطلب ہے کہ وہ فکس چارجز جو کمپنی نے کوئی منی بورو کی ہے، لون لیا ہوا ہے، اس پہ پے کر رہے، اور یا کوئی ڈیبینچر ایشو کیا ہے اس پہ پے کر رہے. اس کے علاوہ یہ آپریٹنگ ایکسپینسز نہیں ہوتا. بڑی کمپنی میں یہ چیز بڑی نارمل ہے کہ ڈیٹس ہوتے ہیں. دس از اے لارج ایکسپینس فار فرمز ود کنسیڈریبل ڈیٹس. انٹرسٹ. The interest charges paid by the firm on the money that is borrowed or reported. انٹرسٹ جو ہے وہ کمپنی کی لائبلٹی بھی ہو سکتی ہے اور انکم بھی ہو سکتا ہے. لائبلٹی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے جو لون بورو کیا ہے اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے یا بینک سے، آپ اس پہ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں، اور یہ نان آپریٹنگ ایکسپینسز ہے، اور لارجلی فرمز جو ہیں دس از اے لارج ایکسپینس سم ٹائم ہوتا ہے فرمز ود کنسیڈریبل ڈیٹ. اب آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو انٹرسٹ، جرنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز، چارجز اگینسٹ انکم آن آئی ایس، کیش اینڈ کریڈٹ سیلز، ریونیوز، یہ چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں. اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ مینجمنٹ فارمیٹ آئی ایس جو ہے، آئی ایس کا جنرل فارمیٹ ہے، مینجمنٹ فارمیٹ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے جی، میں آپ کو سامنے ڈرا کرتا ہوں، اور لیٹ سی اگین 2 years ہیں 1988 and 1987. This is like this. ٹھیک ہے، مینجمنٹ فارمیٹ. کوئی بھی کمپنی ہے، یہ کمپنی آپ دیکھ لیں، نام اس کے رکھ دیں ABC Limited. We are in Pakistan. This is ABC Limited. ABC Limited, right? اب یہاں پہ کلر تھوڑا چینج کر لیں، رائٹ.
ریونیو ہم دیکھتے ہیں کہ ریونیو کمپنی نے کیا لیا ہوا ہے. پہلے میں یہاں پہ اس کا فارمولا بناؤں پھر فگر پٹ کروں گا. ریونیو کتنا لیا کمپنی نے, ٹھیک. یہ مینجمنٹ فارمیٹ کیا کہ مینجمنٹ کون سی ہے, آپ کے فائنانس ڈائریکٹر, فائنینشیل کنٹرولر اور ٹاپ مینجمنٹ. یہ کیسے یوز کرتے ہیں فارمیٹ کو, کاسٹ آف گڈ سولڈ, کاسٹ آف, جی یہ آ گیا کاسٹ آف گڈ سولڈ, ٹھیک. پھر آ گیا جب کاسٹ آف گڈ سولڈ کر لیتے ہیں تو آپ کا یہاں پہ آیا تھا گراس مارجن, یہ گراس پروفٹ آپ اس کو کہتے ہیں, گراس پروفٹ, گراس پروفٹ. دین آپ کے یہاں پہ آتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز, ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز, رائٹ. یہ کون سا فارمیٹ ہے, ہم آئیے اس کا دیکھیں جو مینجمنٹ یوز کرتی ہے. آپریٹنگ ایکسپینسز, پھر آپ کو آ گیا آپریٹنگ ایکسپینسز, یہاں پہ آپ کے آ گئے ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس, یہ آپ کا آیا تھا EBIT, کیا بنا ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس. پھر آپ کرتے ہیں انٹرسٹ چارجز کو لیس, یہاں پہ انٹرسٹ چارجز, پھر ارننگ بفور ٹیکس, یہ آپ کی فگر آتی ہے ارننگ بفور ٹیکس, آئی چلا گیا ارننگ بفور ٹیکس. پھر آپ یہاں پہ لگاتے ہیں ٹیکسز, پھر آپ کا آ جاتا ہے یہ نیٹ انکم, اب ہم فگرز پٹ کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ مینجمنٹ کس طرح یوز کرتی ہے. یہ مینجمنٹ فارمیٹ فار IAS. کمپنی کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس فارمیٹ کو کیسے یوز کرتی ہے. 1988 میں ہماری ریونیو تھے 9570 اور 1987 میں ہمارے ریونیو تھے 14740. لیس کاسٹ آف گڈ سولڈ, یہ ہیڈنگ ہے, یہ کیا ہے ہیڈنگ ہے لیس کاسٹ آف گڈ سولڈ, لیس, اس کے پیچھے آپ لیس بھی لکھ سکتے ہیں, لیس. سوری دس از ہیڈنگ نوٹ, یہ اماؤنٹ آئے گی اس کی, لیس کاسٹ آف گڈ سولڈ کتنی ہے جی 8, یہ کاسٹ آف گڈ سولڈ یہ آ رہی ہے 8670 ان بریکٹ لیس, رائٹ. یہاں پہ کیا ہے 10790 لیس کر دیں. آپ کا گراس پروفٹ کیا ہے, دس از امپورٹنٹ فگر آلویز. مینجمنٹ دیکھتی ہے کس کو, گراس پروفٹ کو 3950, ٹھیک ہے. یہ کیا آپ کا, یہ گراس پروفٹ آپ کا آ گیا, یہ امپورٹنٹ فگر ہوتی ہے. ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کتنے آپ کے, وہ ہیں 940, لیس ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز, یہاں پہ ہو گیا 1000 لیس کیا آپ نے. آپ کا ارننگ آپریٹنگ ایکسپینسز کیا آپ کا آ گیا ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس, یہاں پہ آپ کا 40 آ گیا. دس از یور EBIT, ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس 40, اینڈ دس از 2950, رائٹ. انٹرسٹ چارجز آپ نے ڈال دیے, یہاں پہ انٹرسٹ چارجز آ گیا 260, یہ, اور یہاں پہ یہ لاس میں آیا ہے, لاس میں, اینڈ دین 200. سو آپ کا کیا ہے ارننگ بفور ٹیکس کتنا آپ کا ہے 300 لاس, اور یہ 2750. ٹیکسز کتنے آپ نے پے کیا, لاس پہ کوئی ٹیکس نہیں, فنش. یہاں پہ 1100 آپ نے ٹیکس پے کر دیا, اور آپ کا 1650 نیٹ انکم آ گئی, اور یہاں پہ آپ کی انکم بنی ہے, آپ کا لاس ہے 300 سے, رائٹ. اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں,
یہاں پہ گراس پروفٹ نمبر 1, نمبر 2 ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس نمبر 2, نمبر 3 ارننگ بیفور ٹیکس, رائٹ, اینڈ لاسٹ نمبر 4 نیٹ انکم. یہ جو 4 ہیں یہ آپ کے یہ 4 مینجمنٹ ان کو دیکھتی ہے. گراس پروفٹ کیا آ رہا ہے؟ مینجمنٹ کا کنسرن اس پہ ہے. نمبر 1 گراس پروفٹ, رائٹ. گراس پروفٹ کیوں ڈاؤن ہے, کیوں اپ نہیں ہو رہا؟ مینجمنٹ اس پہ کنسرن کرتی ہے. اور یہ آپریٹنگ افیکٹس ہے سارے. یہ جو یہاں پہ جو افیکٹ آ رہا ہے, یہ افیکٹ آ رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا 8670. یہ جو افیکٹ ہے 8670, یہ میں یہاں لکھتا ہوں. یہ کون سا افیکٹ ہے؟ یہ آپریٹنگ افیکٹ ہے. آپریٹنگ افیکٹس. آپریٹنگ افیکٹس کیا مطلب؟ کہ یہ جو کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر ہے, گراس پروفٹ اگر افیکٹ ہو رہا ہے, یہ آپریٹنگ افیکٹ سے ہو رہا ہے. کیوں؟ ریونیو لیس کاسٹ آف گڈ سولڈ. کاسٹ آف گڈ سولڈ میں کیا تھا؟ مٹیریل, لیبر, سارا کچھ ہے. یہ آپریٹنگ افیکٹس ہے, رائٹ. اب آپ نیچے آ جائیں, اگر یہ جو انٹرسٹ چارجز ہے, ٹھیک ہے, انٹرسٹ چارجز یہ یہاں پہ کتنا ہے 260. یہ جو چیز آ رہی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا, یہ آپ کا افیکٹ ہے آپریٹنگ افیکٹ, ٹھیک ہے نا. آپریٹنگ افیکٹ یہ چلا گیا. یہ جو افیکٹ ہے یہ والا, یہ 200 جو آپ کا یہ 200 انٹرسٹ چارجز آ گئے, اس کو ہم کہتے ہیں فائنینسنگ افیکٹ. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ یہ جو انٹرسٹ چارجز کا افیکٹ ہے یہ ہو رہا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فائنینسنگ افیکٹ. کون سا افیکٹ کہتے ہیں؟ فائنینسنگ افیکٹس. کیا اگر یہاں سے دیکھیں لاس, زیادہ لاس آ گیا 300. ایک تو یہ کہ یہ جو آپریٹنگ افیکٹس ہیں اس میں آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز بھی آتے ہیں, یہ یہاں تک آتا ہے. یہ آپ کے جو ایڈمن ایکسپنس آتے ہیں یہ سب آپریٹنگ میں آتا ہے. گراس پروفٹ, کاسٹ آف گڈ سولڈ, یہ یہاں تک یہ آپریٹنگ, آپ کے آپریٹنگ ایکسپنسز میں. جب آپ کا انٹرسٹ زیادہ پے ہو رہا ہے 260 آپ نے انٹرسٹ پے کیا, جو یہ فائنینسنگ افیکٹ ہے. یہ کون سا فائنینسنگ افیکٹ ہے؟ اینڈ لاسٹ جو آپ کا یہ ٹیکسز ہے, یہ ٹیکس ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکس افیکٹس. تو کتنے افیکٹس ہو گئے؟ 3 افیکٹس ہو گئے. آپریٹنگ افیکٹس کون سے ہوتے ہیں؟ ریونیو کے بعد کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے. کاسٹ آف گڈ سولڈ میں کیا آتا ہے آپ کے؟ اوپننگ اسٹاک, پرچیزز, لیس پرچیز ریٹرن, کلوزنگ اسٹاک, یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو یہ کاسٹ آف گڈ سولڈ پلس ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز جو ہیں یہ اگر زیادہ ہوں تو آپ کو اگر ای بی آئی ٹی کم آ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں جی آپریٹنگ افیکٹ زیادہ ہے بہت. آپریٹنگ افیکٹس کی وجہ سے ہمارا گراس پروفٹ بھی کم آ رہا ہے. آپریٹنگ افیکٹس کی وجہ سے ہمارا ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس بھی کم آ رہا ہے. کیوں؟ گراس پروفٹ ڈراپ ہوا, ای بی آئی ٹی ڈراپ ہوا, ڈیو ٹو huge effects of operating effects. Due to huge operating effects, our gross profit and EBIT is declining. اگر ایسی سچویشن ہے آپ کی, ٹھیک ہے. اب جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1988 میں یہ جو کمپنی کی ہم نے اگزامپل لی ہے, 1988 میں یہ کمپنی ہے, یہ اس کا کافی ڈراپ ہوا ہے, گراس پروفٹ بہت کم ہے ڈیو ٹو کاسٹ آف گڈ سولڈ. اینڈ سملرلی جب گراس پروفٹ 900 پہ آیا ہے, اس کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز بھی 900 ہے, 940 ہیں. تو آپ یو کین کلیئرلی سے ان 1988 ڈیو ٹو آپریٹنگ افیکٹس, ہیوج آپریٹنگ افیکٹس, کہ کمپنی جو ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس, اس کی ارننگز نہیں ہے, کمپنی لاس میں چلی گئی ہے 40 کا, رائٹ. اینڈ دین اوپر سے انٹرسٹ چارجز, فائنینسنگ افیکٹس بھی زیادہ تھے, وہ 260. تو اوور آل ارننگ بیفور ٹیکس جو ہے ارننگس تو ہے ہی نہیں ہے, وہ لاسز 300 میں چلے گئے. اینڈ اوبیسلی اس کمپنی از لاس, نو ٹیکس, سو نیٹ انکم جو ہے وہ نیٹ لاس ہے. یہ دس از ناٹ انکم, دس از نیٹ انکم اور لاس, نیٹ لاس. سو دس از نیٹ لاس 300.
تو مینجمنٹ فارمیٹ آپ کو بتانے کا پرپز یہ ہے کہ جنرلی آپ آئی ایس کا فارمیٹ دیکھیں گے آپ کو شاید ڈفرینٹ نظر آئے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں چیزیں ہیں، پھر نیچے ڈیپریسیشن ادر چیزیں بھی ہیں، لیکن مینجمنٹ اپنے ڈسکشنز کے لیے اپنی ڈیسیجن میکنگ کے لیے، فائنینشیل ڈیسیجن میکنگ کے لیے یہ فارمیٹ یوز کرتے ہیں. لیٹس سی آپ کمپنی کے مینیجر ہیں، آپ یہ فارمیٹ اگر یوز کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں بتائیں کہ لاسٹ ایئر یا لاسٹ کوارٹر، جس نے یہ ہم نے ایگزامپل آپ کو دی ہے کہ یہ لاسٹ ایئر 1987 ٹو 1988 کہ لاسٹ ایئر کیا فگر تھی، ابھی کیا فگر ہے، رائٹ. تو آپ یہ فارمیٹ استعمال کرتے ہیں کہ ریونیوز کیا ہیں، کاسٹ آف گڈ سولڈ کیا ایکسپینس ہے، گراس پروفٹ کیا آ رہا ہے، ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کیا آ رہا ہے، ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس کتنا ہے. اگر آپ کا ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس اچھا ہے، ریزنیبل ہے، ٹھیک ہے، دس مین کہ آپ کے آپریٹنگ افیکٹس آپ نہیں ہیں، آپریٹنگ افیکٹ نہیں ہے، کمپنی جو ریونیو لا رہی ہے، سیلز لا رہی ہیں، آپریٹنگ افیکٹس نہیں ہیں، جو کاسٹ آف گڈ سولڈ اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہیں وہ ریزنیبل ہیں. جو بھی کمپنی نے ایک ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے کہ ہمارا 35%، 25% یا 30% جو ہمارا اتنا مارجن ہے، تو وہ کلیئر آپ کو ای بی آئی ٹی میں ہوگا. اب ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس جب یہاں پہنچے، دین آپ دیکھتے ہیں کہ کمپنی کے انٹرسٹ چارجز کیسے ہیں. یہ بڑی نارمل سچویشن ہو سکتی ہے کہ کمپنی کے ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس جو ہے، ارننگ بیفور ہیوج ہوں. فار ایگزامپل یہاں پہ آپ 1987 دیکھیں 2950 کم ہے، اگر یہاں پہ انٹرسٹ چارجز 200 کی جگہ آپ 2000 کر دیتے ہیں، ٹھیک، تو یہ ہارڈلی 950 آپ کا ای بی آئی ٹی بنتا ہے. اوپر سے آپ ٹیکس دے دیتے ہیں اس پہ 1100 یا 900، تو آپ کا پروفٹ ہے 50. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپریٹنگ افیکٹ نہیں تھا. فار ایگزامپل اگر یہ سچویشن ہو کہ 1987 میں کمپنی کا ای بی آئی ٹی 2950 ہے اینڈ لیس انٹرسٹ چارجز، اس کا مطلب کمپنی کی فائنینسنگ افیکٹ بہت زیادہ تھا. فائنینسنگ افیکٹ کی وجہ سے کمپنی الٹیمیٹلی جو نیٹ انکم میں بہت ڈکلائن ہو گئی ہے. کمپنی نے بہت سی سیلز کی، کمپنی کا اچھا کنٹرول تھا کاسٹ آف گڈ سولڈ پہ، کمپنی کا اچھا کنٹرول تھا ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز پہ، کمپنی کا ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس ریزنیبل تھا، لیکن فائنینسنگ افیکٹ انٹرسٹ چارجز اتنے زیادہ تھے جس کی وجہ سے ارننگ بیفور ٹیکس جو ہے وہ بالکل ہی تھوڑی رہے گی، اینڈ جب ٹیکس کٹا اور کم ہو گئی. سو آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا افیکٹ زیادہ کمپنی کی مین نیٹ انکم یا نیٹ لاس میں کو کنٹریبیوٹ کرنے میں کون سا ہے. آپریٹنگ افیکٹ زیادہ ہے، فائنینسنگ افیکٹ زیادہ ہے، یا ٹیکس افیکٹ زیادہ ہے. سم ٹائم کسی جگہ پہ ٹیکس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اماؤنٹ میں ٹیکس لگا ہے اور آپ کو ایون ڈیویڈنڈ دینے کے لیے بھی زیادہ پیسے نہیں ہیں. اس کے بعد کی اسٹیج ہے ڈیویڈنڈ. تو یہ میں نے آپ کو فارمیٹ بتایا، مینجمنٹ فارمیٹ ہے، اور آپ اس کو ضرور ایک بار خود کریں اور فگر ڈرائیو کریں. کسی بھی کمپنی کے 2 ایئرس، یہ کمپنی ٹو کمپنی میں ایک ہی کمپنی کے 2 ہو سکتے ہیں، یا آپ کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے، یہاں پہ کمپنی 2 کمپنیز آپ لے لیں. فار ایگزامپل آپ لیتے ہیں یو فون اور آپ لیتے ہیں یہاں پہ ٹیلی نور. ٹو کمپنیز، یو فون اینڈ ٹیلی نور، ٹھیک ہے نا، یہ ہوگی 2 کمپنیز. آپ 2 کمپنیز کے یہ چیز ڈسکس، سیم انڈسٹری، سیم انڈسٹری ہے، آلموسٹ سیم سائز آف بزنس اگر ہیں، تو آپ ان کی یہ چیزیں جو ابھی ہم نے کی ہیں، ریونیو، کاسٹ آف گڈ سولڈ، یہ چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ریونیو یو فون کا زیادہ ہے، ٹیلی نور کا زیادہ ہے. کاسٹ آف گڈ سولڈ اس ریونیو کے پرسنٹیج سے کیا کمپنی کی ایفیشنسی معلوم ہو سکتی ہے. ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسو کس کے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ اسی طرح انٹرسٹ چارجز سے آپ کو پتہ چلے کمپنی کی فائنینسنگ کہاں سے ہو رہی ہے. یہ انٹرسٹ چارجز کیا چیزیں ہیں کہ کمپنی نے لونز وغیرہ کہاں سے لیے ہیں، کیوں اتنے انٹرسٹ چارجز پے کر رہے ہیں. اگر زیادہ انٹرسٹ چارجز ہیں آپ کو آبویسلی ٹیکس بیفور ٹیکس، ارننگز بیفور ٹیکس بہت کم ہوں گی اور نیٹ انکم بہت کم ہوگی. تو یہ فارمیٹس ڈیسیژن میکنگ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. آپ کو یہ چیز ریوائز کرنی ہے. نیکسٹ لیکچر میں
ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو انشاءاللہ. ویل گو آن لاسٹ پارٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ وچ از فنڈس فلو اسٹیٹمنٹ. کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اسی کا انکم اسٹیٹمنٹ کا شاید ایک چھوٹا پارٹ اور ہے جو ہم نیکسٹ لیکچر 15 میں کلیئر کریں, اور ساتھ ہی فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے. تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ریویژن کرنی ہے. جو چیزیں آج پڑھی ہیں آپ نے, آپ کو میں نے مین چیز تھی سیمپل آف انکم اسٹیٹمنٹ. آپ کو انکم اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بتایا کہ انکم اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہیں, اور انکم اسٹیٹمنٹ کس طرح زیادہ ایکسیپٹیبل یا اتھینٹک کیسے بنتی ہیں, اس کو کمپنیز بناتی ہیں. فائنانس ڈائریکٹر کی مین پرائمری رسپانسبلٹی میں کہ وہ آئی ایس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنائے جس میں آئی ایس آتا ہے. اور کون فائنینشیل اسٹیٹمنٹ زیادہ اتھینٹک کیسے بنتی ہیں, جب اس کو چارٹر اکاؤنٹنٹ, چارٹر سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ ویریفائی کرتے ہیں, چیک کر کے تھرائز کرتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں, سائن کرتے ہیں, یوزرس کا ریلائی زیادہ ہوتا ہے. کلیئر. اینڈ دین آئی جسٹ ڈریو سمپل سیمپل آف انکم اسٹیٹمنٹ. یہ آپ کے سامنے نیٹ سیلز لیس کاسٹ آف سیلز اینڈ آپریٹنگ ایکسپینسز, اور اس طرح ہم نے ٹوٹل کاسٹ آف سیلز نکالی, اینڈ دین دیکھا اس میں سے ارننگز اور لاسز ہیں اور ٹیکسز ہیں. یہ سمپل انکم اسٹیٹمنٹ کا ایک فارمیٹ تھا. ہم نے دیکھا ریونیوز کیا ہیں, سیلز کیا ہیں, نیٹ سیلز کیا ہوتی ہیں, اور نیٹ سیلز کا ذرا آپ ضرور دیکھیں, بالکل سمپل پروسیجر کا, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے ویری اسٹریٹ فارورڈ اینڈ کلیئر ڈفرنس بٹوین سیلز اینڈ نیٹ سیلز. اینڈ دین ریونیو اگین, کمپنی سم یوز ورڈ ریونیو, سم یوز سیلز, سم یوز انکم, لیکن ریونیو ادر سورس سے بھی آ سکتا ہے. کدھر سے, کمپنی نے جو انویسٹمنٹ کی ہے یا کہیں ڈپازٹس کرائے ہوئے ہیں. کیش اینڈ کریڈٹ سیلز کیا ہوتی ہیں, موسٹلی کمپنیز سیلز شو کر دیتی ہیں, لیکن موسٹلی کمپنیز کا بریک ڈاؤن دیتی ہیں, کیش سیلز بھی بتاتی ہیں اور کریڈٹ سیلز بھی بتاتی ہیں. تو یوزرس کو آسانی رہتی ہے دیکھنے میں کہ کمپنی کی سیلز ہوئی ہیں, کیش زیادہ ہے, کریڈٹ زیادہ ہے. تو اس میں بھی بیلنس رکھنا مسٹ ہے. اگر کمپنی موسٹلی اپنی سیلز کریڈٹ پہ کر دے تو کمپنی کو ورکنگ کیپٹل ایشو آ جاتا ہے, کمپنی اوور ٹریڈنگ کی طرف چلی جاتی ہے. یہ سب ایشوز ہم آگے پڑھیں گے جب ہمارا ٹاپک ہے ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ. بٹ کریڈٹ سیلز کی بھی ایک لمٹس کمپنی کو ڈرا کرتی ہیں موسٹلی, کہ اس لمٹ سے آگے نہیں جانا, کہ 70-60% ہم کریڈٹ کر سکتے ہیں, لیکن 40% کیش سیلز ہوگی تاکہ ہمارے ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز میٹ ہوں. دس از امپورٹنٹ. یوزرس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ سیلز بتا رہے ہیں, یو شوڈ ڈفرینشیٹ two line information. You should give information 2 lines: sales total, what is cash, and what is credit sales. How much company earned from cash sales, how much company offered credit sales. اسی طرح چارجز اگینسٹ انکم ہے, وہ ہو گیا کاسٹ آف گڈ سولڈ وغیرہ ہے, چیزیں ہیں. جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ انٹرسٹ ہے. یہ 3 تھنگز ہیں. اس کا میں نے یہ فارمیٹ آپ کے سامنے بنایا. اینڈ دین ویریبل کاسٹ کیا ہے, فکسڈ کاسٹ کیا ہے. یہ مینجمنٹ فارمیٹ کیا ہے, یہ آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ جب نیکسٹ کلاس میں آئیں گے آپ اس کو ریوائز کر کے آئیں گے. آپ نے ایس ایف پی ریوائز کیا, جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے 3 پارٹس ہیں, ہم نے ایس ایف پی کر لیا, ہم نے آئی ایس کر لیا. آئی ایس کا لاسٹ بیٹیک ہوگا, اور پھر ہم لاسٹ جو ہے اس کا فنڈس فلو اسٹیٹمنٹ کریں گے. سو اگین دس از امپورٹنٹ. وچ پوائنٹ آف ویو, فار ڈیسیژن میکنگ پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو کہا جائے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ریڈ کریں, جب آپ ریڈ اچھی طرح کر سکیں گے اس کو, دین آپ انالیسس کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ آپ انالیسس میں نہیں جا سکتے جب تک آپ کو اس کی میننگس کے, اس کی ایبریویشنس کا, اس کی میننگس کا, اس کے بیک گراؤنڈ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. یو کین ناٹ ڈو گڈ انالیسس. پروفیشنل انالیسس آپ نہیں کر سکتے, اس کے اوپر پروفیشنل ایڈوائس نہیں دے سکتے. تو اس لیے یہ ٹرمینالوجیز, یہ چھوٹے فارمیٹس, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ویری امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو آئی ڈو ہوپ کہ ان نیکسٹ کلاس یو گائز ول definitely come with good revision, and then we will start funds flow statement from lecture 15. So once again, last advice, everyday's advice, کہ آپ نے ڈسکشنز کرنی ہے, آپ نے پرائیویٹ اسٹڈی کرنی ہے,
پرائیویٹ اسٹڈی کے بعد آپ نے آپس میں ڈسکشنز کرنی ہیں. ڈسکشن سے آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہوں گی جو پرائیویٹ اسٹڈی سے نہیں ہوئی ہیں. پرائیویٹ اسٹڈی میں کچھ چیزیں ایسی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو ڈسکشن میں آپ آسانی لے سکتے ہیں. تو پہلے ہے کہ اپنی سیلف اسٹڈی ضرور کریں. سیلف اسٹڈی کریں, لائبریری یوز کریں, انٹرنیٹ یوز کریں, بکس میں دیکھیں, ڈکشنری یوز کریں. سیلف اسٹڈی میں جب آپ ایک لیول پہ پہنچتے ہیں دین آپ کہتے ہیں اب مجھے ڈسکشن کی ضرورت ہے. ڈسکشن کے بعد آئیں, بیٹھیں, چیزوں کو سمرائز کریں, سمرائز کر کے چیزوں کو اس ٹاپک کو کلوز کریں, اور پھر اس پہ کوشش کریں کوئی جرنلز, کوئی آرٹیکلز, کوئی پبلیکیشنز ہوئی ہوئی ہوں وہ ضرور پڑھیں, ڈیفینیٹلی ریڈ کریں. اس سے آپ کا نالج اور انہانس ہوگا. اگر آپ کوئی پبلیکیشن پڑھتے ہیں, کوئی جرنلز آرٹیکلز ریڈ کرتے ہیں, آپ کو جتنا بھی سمجھ آتا ہے, جو آپ کے پاس نالج ہے آپ اس کو وہاں تک دیکھیں. باقی وہ چیز بھی اپنے ٹیچر سے, اپنے دوسرے لوگوں سے ڈسکس کریں, تو آپ کا اس ٹاپک پہ کمانڈ انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. سو we'll meet inshallah in next class now. Thank you very much and Khuda Hafiz.